صاحب نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم 6 لوگ کہ جن میں صاحب نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور 3 دوسرے لوگ بھی شامل تھے۔ ان میں وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو اتنے میں مشرکین مکہ جو مکے کے معتدین، مکے کے سرداران، ان کی آمد ہوئی تو ان کی آمد کے ساتھ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کا بندہ آ جائے جو اپنے آپ کو سردار سمجھتا ہو، چودھری سمجھتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ معاشرے میں اس کا مقام اور مرتبہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے، تو وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس کے لیے بڑا شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ کہا کہ آپ ان سے ہٹ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے اور اس طرح کے لوگوں کو اپنی مجالس میں، اب اس طرح کے لوگوں سے کیا مقصد ہے، اس طرح کے لوگوں سے کیا مقصد ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونے والے زیادہ تر لوگ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو غریب ملیں گے، مساکین ملیں گے، اور اسی طرح کے لوگ زیادہ تر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر دکھائی دیں گے۔ تو یہ جو کہ معتدین تھے، یہ چونکہ سرداران تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ دونوں ایک مجلس میں جمع ہو جائیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ان کا مطالبہ تھا کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ اسی طرح کا کوئی خیال محمد علیہ السلام کے ذہن میں بھی آیا۔ اللہ رب العزت، یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اللہ رب العزت محمد علیہ السلام کو حکم جاری کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ روک کے رکھو کہ جو دن اور رات میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں اور ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کریں۔ ان کا کوئی اور پلان نہیں ہے، دنیا میں ان کی کوئی اور منصوبہ بندی نہیں ہے، دنیا میں وہ کچھ اور نہیں چاہتے۔ ان کی چاہت صرف یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح سے گزارے کہ ان کے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم جاری کر رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی تم اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ روک کے رکھو کہ جو دن اور رات میں صبح اور شام اللہ رب العزت کو یاد کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے یریدون وجہہ، کہ یہ اللہ رب العزت کی رضامندی چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے اپنی نگاہیں نہ ہٹانا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے والے ہیں۔ ان کے دن اور رات ایک کام میں صرف ہوتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو راضی کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی گزرا، سہل بن سعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ ایک آدمی سامنے سے گزرا، جب سامنے سے گزرا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا سہل بن سعد سے کہ بتاؤ کہ تیری اس شخص کے متعلق کیا رائے ہے؟ تو سہل کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اپنے علاقے کا بڑا مؤسس آدمی ہے، یہ اس طرح کا آدمی ہے کہ اگر یہ کسی کی جانب بھی نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا پیغام رد نہیں کیا جائے گا۔ اس کو مقام، اس کو مرتبہ اللہ رب العزت نے ایسا دیا ہوا ہے کہ ہر شخص اس کی عزت کرتا ہے، ہر شخص کے پاس اس کا مقام ہے۔ اسی لیے اگر یہ نکاح کا پیغام کسی کی جانب بھیجے گا تو یہ پیغام رد نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے وہ صحابی کہتا ہے کہ اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی
रद्द नहीं की जाएगी। अल्लाह अकबर। सहाबी कहते हैं कि मेरी ये बात सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अब यहाँ पर मैंने एक चीज का जायजा लेना है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं भी लोगों के साथ बैठना चाहता हूँ। हर बंदे की अपनी ख्वाहिशात हैं, हर बंदे की अपनी चाहते हैं, हर बंदे का अपना मेंटल लेवल है। हर बंदा अपने जैसे लोगों के साथ, अपनी तरह के लोगों के साथ, अपनी तरह की सोच रखने वालों के साथ, अपनी तरह की फिक्र रखने वालों के साथ उठना बैठना चाहता है, उनके साथ वक्त गुजारना चाहता है। मैं किन लोगों के साथ बैठना ज्यादा पसंद करता हूँ, मुझे मेरे लिए क्या पसंदीदा है कि मेरी मजलिस में किन लोगों को जमा होना चाहिए। मैंने आपके सामने मिसाल अर्ज की है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम जो है मौजूद थे, और उसके बाद मुअज़्ज़िज़ीन कुरैश आए, सरदारान कुरैश आए, और उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि आपके साथ हम जैसे लोगों को बैठना चाहिए। और ये जो लोग हैं, ये जो गरीब हैं, ये जो मसाकीन हैं, जिनका माशरे में बज़ाहिर किसी किस्म का कोई भी अल्लाह पर वक़ार नहीं है, इनको नहीं बल्कि हमें आपके साथ बैठना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान उतारा और फौरी तौर पर उन लोगों के मुतालिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुतनब्बे किया और कहा कि ये लोग हैं अल्लाह को याद करने वाले, दिन में और रात में अल्लाह की रज़ामंदी की चाहत रखने वाले, अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारने वाले। तुम्हारी पूरी की पूरी तवज्जो इनकी जानिब होनी चाहिए। हमारे पास मौत से कौन है, इस बात का सवाल हर बंदे को अपने आप से लाजमी तौर पर करना चाहिए। हमारे दौलत के साथ, हम मेरे मोहतरम भाई दुनियावी रुतबे और मुकाम के साथ, हम दुनियावी ताकत और कुव्वत के साथ बंदे की इज्जतदारी, इसका जो है उसका मुकाम, उसका मर्तबा, उसका मौजूद होना, इसका तायीन कर रहे होते हैं। क्या ख्याल है मेरे मोहतरम भाई? हर तरफ आपको यही सूरत हाल दिखाई देती है ना। हम कहते हैं कोई बड़ा आदमी आ गया, वो बड़ा किस चीज से बंदा होता है? हाँ जी, बड़ा किस चीज से बंदा होता है? अगर बड़ा बंदा ताकत से होता है, बंदा बड़ा कुव्वत से होता है, बंदा बड़ा मालो दौलत से होता है, बंदा बड़ा अफवाज, लश्कर, वसाइल, इन चीजों से होता है, तो क्या ख्याल है? अक्सर लोगों से मैं सवाल करता हूं, इब्राहिम और नमरूद में से बड़ा कौन था? अक्सर लोगों से सवाल करते कि बताओ, एक तरफ मूसा है और दूसरी तरफ फिरौन है, सारी ताकत, सारी कुव्वत, सारे लश्कर, सारे वसाइल, सब कुछ फिरौन की जानिब है। अब बड़ाई किसकी है? ये मेरे मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी जिंदगी फकीरी में गुजार दी मेरे मोहतरम भाइयों, पूरी जिंदगी फकीरी में गुजार दी। कभी खाने को मिला तो कभी ना मिला, यही कैफियत रही। हाँ जी, पूरी जिंदगी इसी आलम में गुजारी। और मद्दे मुकाबिल जितने लोग खड़े हैं, जितनी ताकतें, जितनी कुव्वतें, जितने बड़े बड़े सरदार और दुनिया भर के बादशाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हुए हैं। क्या ख्याल है मेरे मोहतरम भाइयों? अगर मैं अपने मयार के मुताबिक फैसला करूं तो बड़ाई का फैसला किस तरफ होगा? अल्लाह के नबी पूछ रहे, अल्लाह के नबी सवाल कर रहे कि ये बंदा गुजरा है, इसके मुताबिक तुम क्या राय रखते हो? साहबी कहता है कि ये मौजूदा आदमी है, निकाह का पैगाम किसी जगह भेज दे तो इसका पैगाम रद्द नहीं होगा। अगर ये किसी की सिफारिश करे तो इसकी सिफारिश रद्द नहीं की जाएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी खामोश हो गए। थोड़ी देर में एक और शख्स वहां से गुजरा, उसके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सवाल करते हैं कि इस शख्स के मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? अल्लाह अकबर। तो क्या जवाब मिलता है? सहाबी कहता है ये फुकराए जो है, ये फुकराए मुस्लिमीन में से है, यानी वो मुसलमान जो गरीब है, मिस्कीन है, नादार है, ये उनमें से है। अगर ये किसी की तरफ निकाह का पैगाम भेजे तो इसका निकाह का पैगाम कबूल ना किया जाए। अगर ये किसी की सिफारिश करे तो इसकी सिफारिश को कबूल ना किया जाए। अल्लाह अकबर। मेरे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बात हो रही है और ये एक क्या कहता है? सहाबी कहता है कि अगर ये कोई बात करे तो इसकी बात ना सुनी जाए। निकाह का पैगाम भेजे, वो कबूल ना हो, सिफारिश करे, कबूल ना की जाए। ये कोई बात कहे तो लोग इसकी बात पर ध्यान ना करें, इसकी बात को ना सुने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं बोला? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये वो शख्स है, ये फकीर शख्स, बज़ाहिर तो इसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय दीन के
اور کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، یہ خالی ہاتھ ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، ہاں جی، لیکن اس نے اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا اسلام، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کے جتنے لوگ ہیں، یعنی یہ دنیا آج کی اگر ہم بات کریں تو دنیا میں آبادی کتنی ہے؟ بلا 7 ارب سے زیادہ ہے۔ دنیا میں آبادی کتنی ہے؟ 7 ارب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پہلا شخص جو گیا تھا، جس کو تم نے کہا کہ بڑا معزز ہے، جس کو تم نے کہا کہ نکاح کا پیغام بھیجا جائے تو رد نہیں ہوگا، جس کے لیے تم نے کہا کہ سفارش کی جائے تو اس کی سفارش لازمی قبول کی جائے گی، اس طرح کے لوگ ہو دنیا بھر میں، ان سب کے مقابلے میں اکیلا شخص زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اکیلا جو شخص ہے، اکیلا، اس سے کیا چیز سنبھالی ہے بلا؟ اس سے کیا چیز سنبھالی ہے بلا؟ ہاں جی، مال سنبھالا ہے، دولت سنبھالی ہے، جائیداد سنبھالی ہے، یا اپنا دین سنبھالا ہے، یا اپنا ایمان سنبھالا ہے۔ میرے محترمائیوں، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب کو ملا لو، یہ 7 ارب ایک طرف ہوں گے، تب بھی یہ اکیلا شخص جو اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے کرنے والا ہے، اپنی زندگی میں قربانی دے کر اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں باقی رکھنے والا ہے، یہ ان سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں سے ہر شخص کو اپنی مجلس کا جائزہ لینا چاہیے بھائی۔ ہر شخص میرا دل کدھر لگتا ہے، میری چاہت کس طرف ہے، ہاں جی، میں کیا چاہ رہا ہوتا ہوں۔ یقیناً ہمیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ جا کر بیٹھ جائے جہاں 2 سے 4 ہوتے ہوں، 4 سے 10 ہوتے ہوں، 10 سے 20 ہوتے ہوں، 50، 100، 1000 ہوتے ہوں، اور یہ 1000 لاکھوں میں اور لاکھوں میں کروڑوں اور اربوں میں بدلتے چلے جائے۔ ایسی مجالس کس کو اچھی نہیں لگتی؟ ایسے لوگ کس کو اچھے نہیں لگتے؟ لیکن کیا خیال ہے مسلمان کی زندگی کا ہدف کیا ہے؟ اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا یا نہیں کہ مسلمان کی زندگی کا ہدف کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پر دنیا میں آیا کس مقصد کے لیے ہے؟ وہ اس دنیا میں آ کر اپنے لیے بنیادی طور پر چاہتا کیا ہے؟ جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا تب تک آپ کبھی بھی درست فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، بار بار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ مسلمان کی زندگی کا ایک ہی ہدف ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے یہی ہدف متعین کیا تھا، یہی ہدف۔ میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث سنائی ہوگی نا کہ مدینے سے لوگ آئے تھے، آ کر اللہ کے نبی کو مدینے چلنے کی دعوت دے رہے تھے، اور وہاں پر اللہ کے نبی سے شرائط پوچھی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی شرائط بیان کی، اور شرائط بیان کرنے کے بعد وہ جو صحابہ آئے تھے مدنی انصاری، انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جو کام آپ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ جو شرائط آپ بیان کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کرنے میں اگر کامیاب ہو جائیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے ایک لفظ میں جواب دیا تھا، اور وہ جواب تھا جنت۔ کوئی دوسری چیز نہیں، کوئی دنیاوی چیز پیش نہیں کی، کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی عہدہ، کوئی مال، کوئی دولت، کچھ بھی نہیں، ایک لفظ میں جنت، صرف جنت۔ اور وہ سب کے سب اس جنت پر راضی ہو گئے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے مشکلات، ہماری بڑی بڑی مشکلات، بڑے بڑے مسائل ان کا ہنستے کھیلتے سامنا کر جاتے ہیں لوگ، ہنستے کھیلتے سامنا کر جاتے ہیں لوگ۔ یہ صرف پچھلے اخبار کی بات نہیں ہے، آج بھی بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے۔ صرف کیا ہے میرے محترم بھائی، آج ترجیحات کا تعین ہے، ترجیحات کا کہ آپ کی زندگی میں ترجیحات کی جو لسٹ ہے، فہرست ہے، جس کو آپ اپنی پرائرٹی لسٹ کہتے ہیں، اس میں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر کس چیز کو رکھا ہے؟ یہ جو صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین، پہلے نمبر پر اللہ رب العزت محمد علیہ السلام کی ذات اقدس، اور ہدف کیا ہے؟ جنت کا حصول۔ ہدف کیا ہے؟ جنت کا حصول۔ جب بندہ یہ ترتیب بناتا ہے تو باقی ساری چیزیں اس کو کمتر دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کوئی مالدار نہیں تھا، یا ان کے پاس دولت نہیں تھی، یا کوئی اور ایسی چیز، سارے کے سارے اس سے خالی تھے۔ اس طرح کا مطلب اور مقصد ہرگز نہیں ہے۔ دنیا داری کرتا ہے بندہ، کام بھی کرتا ہے بندہ، کاروبار بھی کرتا ہے بندہ، اور اسی کے ذریعے سے اللہ کے دین کو طاقت اور قوت بھی دیتا ہے بندہ، اللہ کے دین کا معاون بھی بنتا ہے بندہ۔ لیکن یاد رکھ لیجیے، ان سب کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل افراد کون سے ہیں۔ اس پوری بات کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ترین لوگ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، معززین قریش آئے،
اور وہ آ کر اللہ کے نبی سے مطالبہ کرے، بلال بیٹھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا خیال ہے کون تھے بلال؟ ابھی غلام ابن غلام، ایسے ہی ہے نا، غلام ابن غلام، اسی طرح کے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں، جو مشرکین مکہ آئے ہیں، قریش مکہ آئے ہیں، ان کے سرداران آئے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ نہ بیٹھے۔ فیصلہ کس نے کیا بھلا؟ اللہ رب العزت۔ ہماری کسی اور نے نہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، توجہ ان کی طرف رکھنی ہے۔ ہاں ضرورت کے تحت کسی سے ملا جا سکتا ہے، ضرورت کے تحت کسی کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، کسی کے ساتھ تعلق بنایا جا سکتا ہے، کسی کے ساتھ اللہ اکبر وقت لگایا جا سکتا ہے، لیکن فیصلہ اس بات پر کرنا ہے دل کہاں لگتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی قیمتی مجالس ہوتی ہے نا میرے بھائی۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے اوپر کون سی چیزیں بھاری ہوتی ہیں، کون سی چیزیں بھاری ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف انداز کی گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہوتی ہے، خاندانی گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے، دوستوں کی گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے، آلو چوراہوں پر بیٹھے ہوئے گھنٹوں گھنٹوں اپنے جو ہے وہاں پر لگائے جا رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے ہنس رہے کھیل رہے اللہ اللہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی، بڑا دل لگ رہا ہوتا بندے کا، وقت گزرنے کا پتہ نہیں لگتا۔ لیکن جہاں پر اللہ کی بات ہوتی ہو، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جہاں اللہ کے دین کی بڑھوتری کی فکر ہوتی ہو، وہاں پر میری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہاں میں وقت دینے کے لیے تیار ہوتا ہوں، وہاں میں کچھ وقت لگانے کے لیے تیار ہوتا ہوں، وہاں پر میں اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ یاد رکھ لیجیے یار، دنیا کی قیمتی ترین صلاحیت وہ ہے جو اللہ کے دین کی بڑھوتری کے لیے استعمال ہو جائے۔ یاد رکھیں، ایک صاحب کو میں نے کہا کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کریں، تو مجھے کہنے لگے میرے اندر تو یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو کس کے لیے کھڑا ہونے کی دعوت دے رہا ہوں، آپ کو پتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو کس کے لیے کھڑا ہونے کی دعوت دے رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، صرف اتنی بات ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تم لوگوں کی بات ہو رہی ہے، میں خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بے صلاحیت لوگ ہیں۔ میں نے کہا میں اٹھ کے اس کے لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آج ہی پھر میں نے اس سے عرض کی کہ ہمارے اپنے اسکولز ہیں، ہم نے اور ہمارے اپنے ادارے ہیں کہ جب ہم کوئی فریش اپائنٹمنٹ کرتے ہیں، کسی کو اپنے پاس اپائنٹ کرتے ہیں تو لامحالہ اس کی ٹریننگ کے لیے پورے پروگرام بناتے ہیں۔ آج ورکشاپس ہو رہی ہے، ٹریننگ کے پروگرام چلاتے ہیں، اور یہ صرف ہم نہیں کرتے بلکہ دنیا بھر میں جتنے بھی ادارے ہیں، یہ فارما سے منسلک لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اور لوگوں کو دیکھتا ہوں، یہاں سے اٹھارے لاہور لے جا رہے ہیں، یہاں سے اٹھارے اسلام آباد لے جا رہے ہیں، یہاں سے اٹھارے گوربند میں لے جا کے پی سی میں رکھ رہے ہیں، وہاں پر 3 روزہ 6 روزہ 7 روزہ 10 روزہ باقاعدہ ان کے ٹریننگ پروگرام چل رہے ہیں۔ اچھا یہ اتنے لمبے چوڑے خرچ کرنے کا، یہ جو بڑی بڑی میں کہتا ہوں کہ کمپنیاں ہیں اربوں روپے کی مالک، ان کو کیا فائدہ بلا؟ ان کو کیا فائدہ ہے؟ ان کو فائدہ یہ ہے کہ ان کا جو ملازم ہے جیسے جیسے اس کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ سیکھتا چلا جاتا ہے، ایکسپیرینس حاصل کرتا ہے، تجربہ کار ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے کمپنی کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ یار دنیا دار تو یہ کیفیت بناتے ہو، اللہ تمہیں میدان میں اسی طرح چھوڑ دے گا، اللہ تمہیں میدان میں اسی طرح چھوڑ دے گا۔ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی پچھلی زندگیاں جب آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ یہ تو اسلام ہے کہ جو بندے کو کھڑا کرتا ہے، اس میں صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور عام لوگوں کو، یہ جو مکے کے لوگ تھے، اگر اسلام سے پہلے کی زندگی دیکھیں تو کبھی ایک کے بعد گزار، کبھی دوسرے کے بعد گزار، کبھی ایک کو خراج دے رہے تو کبھی دوسرے کو خراج دے رہے، دنیا میں ان کا کوئی مقام اور مرتبہ تھا نہ۔ اسلام نے کھڑا کیا ان کو، اسلام نے کھڑا کیا ان کو، اور کس بنیاد پہ کھڑے ہوئے؟ سب سے زیادہ انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے صرف کرنا ہے۔ اور جب بندہ اس سطح پر آ جائے اور یہ کام کرنے لگے تو پھر کیا خیال ہے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ صرف اللہ کے بندوں کے ساتھ ہی اللہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اور ہم دنیا میں چاہتے کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ہم دنیا میں چاہتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی ہے، ایک حدیث بیان کی ہے، جو مجالس ہوتی ہے نا اہل دین کی، اپنے جیسے بھائیوں کی، دینداروں کی، ہاں جی، اللہ سے محبت کرنے والوں کی، اللہ کے دین کی فکر کرنے والوں کی، ان سے پریشان نہ ہوا۔ ہاں جی، بندے کو لگ رہا ہوتا ہے 5 منٹ زیادہ ہو گئے،
10 منٹ زیادہ ہو گئے، کہا گیا تھا کہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گا۔ یہ جو میرے سیزن چل رہے ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے۔ ابھی 2 مہینے بعد آپ دیکھیں گے کیا آ جائے گا رمضان، اور رمضان جب آئے گا تو کس چیز کا سیزن شروع ہوتا ہے اللہ کی طرف سے؟ بلا کس چیز کا سیزن شروع ہوتا ہے؟ اجر، نیکی اور ثواب، ایسا ہی۔ اور ہمارے پاس راتوں کو تو جاگ رہے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ راتیں ہماری جاگ کر ہی بسر ہو رہی ہوتی ہے نا، لیکن دکانوں پر، اپنی مارکیٹوں میں، خرید و فروخت میں، دیگر اور ساری چیزوں میں، انہی چیزوں میں یہ سب کچھ لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا کا سارا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے دین کے لیے استعمال کر لیتا ہے، اپنے دین کے لیے۔ جو دینداروں کی مجالس ہے، یہ اگر میرے اوپر بوجھ بن رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہاں پر مجھے پریشانی ہے، میں ذہنی طور پر فکر مند ہوں، یار کہاں آ کے پھنس گیا ہوں، تو بہت پریشانی والی بات ہے، یقین ہے بہت پریشانی والی بات ہے۔ مسجد میں 2 4 5 10 منٹ زیادہ لگ گئے اور مجھے پریشانی ہونے لگی ہے، تو یہ بہت فکر مندی والی بات ہے۔ اس پر میرے محترم بھائی مجھے بہت اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ بڑے حدیث ہے مشہور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے، اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے، ساری دنیا میں پھرتے ہیں اور ساری دنیا میں پھر کر ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کے لیے جمع ہوئے ہوں، اللہ کے لیے جمع ہوئے، اللہ کی بات کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، پوری دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک فرشتہ ایسی کسی مجلس کو پا لیتا ہے کہ جہاں پر لوگ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو وہ دوسروں کو بھی بلاتا ہے اور سارے آ کر سایہ فکر ہو جاتے ہیں، اپنے وہ جو ان کے ونگس ہوتے ہیں ان کے پر ان کو پھیلا کر سایہ فکر ہو جاتے ہیں اس مجلس پر۔ اور اس کے بعد کیفیت کیا بنی ہوتی ہے؟ وہ اس وقت تک وہاں رہتے ہیں کہ جب تک وہ مجلس جاری ہوتی ہے۔ جب فارغ ہوتے ہیں، اللہ کی خدمت میں پہنچتے، میرا رب سب جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود سوال کرتا ہے کہاں گئے تھے؟ کیا خیال ہے؟ کتنی عالیشان عظیم الشان زبردست مجلس ہوگی جس کے متعلق اللہ سوال کرے کہاں گئے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ ایک ایسی جگہ پر گئے تھے جہاں تیرے بندے جمع ہوئے تھے، جو تجھے یاد کرتے تھے، تیری بات کرتے تھے، تیرا ذکر کرتے تھے۔ اللہ سوال کرتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ مجھے یاد کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو جواب ملتا نہیں، اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پر یاد رکھے جنت میں بڑے انعامات ہیں، اللہ رب العزت بڑے انعامات ہیں جن کو آپ سنتے ہوں گے، زر جوار کے محلات ہوں گے، گھوڑے ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، بے شمار چیزیں ہوں گی، لیکن جو سب سے بڑے انعامات ہیں وہ کون سے ہیں کہ جب جنت میں بندے کو سب کچھ مل چکا ہوگا، ساری چیزیں میسر آ چکی ہوں گی، ہر چیز اللہ پر اس کی خواہش کے مطابق حاصل ہو رہی ہوگی، تو اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا بندہ سنا کیا حال ہے؟ تو بندہ کہے گا میں بالکل ٹھیک ہوں، اور سب کچھ جو تم نے وعدے کیے تھے وہ پورے ہو چکے، مجھے سب کچھ مل چکا۔ اللہ کہے گا یہ سب کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ پھر وہ مجھے عطا فرما جو اس کے علاوہ ہے۔ تو اللہ رب العزت درمیان سے پردے ہٹائے گا اور پردے ہٹا کر اللہ رب العزت اپنا دیدار بندوں کو کروائے گا۔ اللہ رب جب دیدار کروائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے ساری چیزوں کو فراموش کر دے گا، نہ اس کو محلات یاد ہوں گے، نہ خلوان یاد ہوں گے، نہ ہوئے یاد ہوں گی، دیگر جو بھی انعامات جنت میں موجود ہے وہ سب فراموش کر کے صرف اس کو رب یاد ہوگا اور رب کے دیدار میں محو ہو چکا ہوگا۔ وہ اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ ایسے میں اللہ رب العزت ایک سوال اور کرے کہ ہاں سنو کیا ہے اللہ تو ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اتنی عظیم زبردست قسم کی نعمت تو نے ہم پر کی ہے کہ اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اللہ کہے گا بھی ایک نعمت اور باقی ہے، ایک نعمت اور باقی ہے۔ میں قرآن کی آیت سنا رہا تھا آپ کو کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے ان کی طرف توجہ کرو، ان کی طرف توجہ کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دن اور رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی زندگی اللہ کے لیے بسر ہوتی ہے، یہ اللہ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ آج ان کی چاہت کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو جائے، سارا دن ان کو اسی بات کی فکر ہے، پوری زندگی ان کی اسی کے لیے گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کیفیت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے گا ایک نعمت ابھی باقی ہے، اور وہ نعمت کون سی ہے؟
اللہ حکم کرے گا، اللہ کہے گا کہ جا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا. ہاں جی کیا کہے گا؟ سب سے بڑا انعام جنت کا اللہ رب العزت کی طرف سے جو بندے کو حاصل ہوگا وہ کیا ہے؟ اللہ اعلان کرے گا کہ جا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا. اپنی رضامندی کا اعلان کرے گا. تو یہ وہ لوگ جو ساری زندگی اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے دوڑتے ہیں، اللہ کی قسم ان کے ساتھ جڑ جانا بندے کی دنیا میں سب سے بڑی ضرورت ہے. فرشتے کہیں گے اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اللہ رب العزت فرمائے گا اگر مجھے دیکھ لے تب کیا صورت بنے گی؟ اللہ شوق بڑھ جائے گا ان کا، شوق بڑھ جائے گا ان کا، اور زیادہ تیری عبادت کریں گے. اللہ رب العزت پوچھے گا وہ کچھ مانگتے مجھ سے؟ ہاں اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں. مومن کو کیا مانگنا چاہیے سب سے بڑھ کر؟ مومن کو کس چیز کا سوال کرنا چاہیے بڑھ کر؟ اللہ کی قسم اپنی دنیا کی ترتیب دیکھیں. میں اورنگی سے اٹھ کر گلشن میں آنا چاہتا ہوں، گلشن سے اٹھ کر PCHS میں آنا چاہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر DHA میں چلا جانا چاہتا ہوں. یہاں سے آگے کیا جاؤں گا؟ کیا سارے یہاں سے آگے کیا جاؤں گا؟ اور جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا ہے، یہ جو پچھلی بارشیں ہیں نا، اس سے سب بتا دیا کہ آپ کیسے کس جگہ کس طرح رہتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ یہ کہہ لیں کہ سیکیور کرنے کی کوشش کی، لیکن محفوظ تو وہی ہے جس کو اللہ محفوظ بنائے. یہ بات یاد رکھ لیجیے، سہولت میں وہ رہے گا جس کو اللہ سہولت میں رکھے، عافیت میں وہ رہے گا جس کو اللہ عافیت میں رکھے گا. اور سب سے زیادہ عافیت بندے کو اللہ رب العزت کی جنتوں میں میسر آنی. یہ جو انبیاء علیہ السلام کی انتھک زندگی ہے، یہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی انتھک زندگی ہے، جس میں محنت ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، پریشانی اٹھائی جا رہی ہے، تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہے کہ جو کچھ دنیا میں کیا جا سکتا ہے وہ کر لیا جائے. یہ فانی دنیا ختم ہوگی، ایک اور ابدی دنیا ہے کہ جہاں پر میں نے جانا ہے وہاں پر میرے مقام کا تعین جو ہے وہ اس دنیا میں گزرے ہوئے لمحات کے سبب ہوگا. تو بندہ جتنی محنت کر سکتا ہے کر لے، اور وہاں جا کر اللہ رب العزت جب جا کر جنت کا کسی کو مہمان بنائے گا تو نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگا، نہ کوئی مسئلہ ہوگا، نہ اور کوئی ایسی چیز ہوگی. آرام ہی آرام میں بندہ زندگی گزارے. ہمارے امیر صاحب کہتے ہیں ہمیشہ کہ دنیا میں آرام نہیں کرنا، کام کرنا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی ہے. اور آرام جا کر پہلے جو ہے قبر میں کیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ کی جنتوں میں آرام کریں گے انشاءاللہ. تو بندہ مومن اپنا ہدف بناتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علیہ السلام کے فرشتوں سے اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں، وہ کچھ مانگتے ہیں، کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، کوئی چیز چاہتے ہیں، جواب ملتا ہے کہ اللہ وہ جنت چاہتے ہیں، تیری جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، تیری جنت کا حصول چاہتے ہیں. اللہ رب العزت سوال کرتا ہے انہوں نے جنت دیکھی ہے، جواب ملتا ہے کہ اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. اگر نہ دے، اگر وہ دیکھ لیں تو پھر ان کا جنت کے حصول کا شوق جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. وہ پوری شدت کے ساتھ اس کو حاصل کرنا چاہیں گے، اس کے لیے زیادہ محنت کریں گے. اللہ رب العزت سوال کرتا ہے کہ ایک بات اور بتاؤ، پھر یہ بتاؤ کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں، بچنے کی دعا کرتے ہیں؟ ہاں اللہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے، اس کے عذابات کو، اس میں موجود آگ، حرارت، حدت، جو کچھ بھی وہاں پر سزائیں سب کچھ موجود ہے، وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. جواب دیتا ہے اللہ کچھ نہیں دیکھا. اگر دیکھ لے تو اللہ پھر اس سے بچنے کے لیے بہت محنت کریں گے، بہت مشقت کریں گے، بہت زیادہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ اس سے بچا جا سکے. اب میرا رب فرماتا ہے میرے بندے میرے لیے جمع ہوئے، میرے بندے میرے لیے جمع ہوئے، مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، مجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. میں ان کا رب ان کے لیے فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا اور ان سب کے لیے جنت لکھ دی ہے. اللہ اکبر. یہ صرف وہ اہل مجلس سے جو جمع ہوئے. اب ایک سوال ہو رہا ہے میرے محترم بھائی، یہ پیکج تو کہیں بھی نہیں ملتا آپ کو، یہ پیکج تو کہیں بھی نہیں ملتا آپ کو جو اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ یہ جو جمع ہوئے لوگ ہیں. فرشتہ سوال کرتا اللہ ایک بندہ اس مجلس کا حصہ نہیں تھا، پروگرام کے تحت نہیں آیا تھا. ہاں باقاعدہ جیسے بندہ پروگرام بنا کر آتا ہے، کسی نے دعوت دی تو یہ آیا ہے، یا کسی کے بلانے پر آیا ہے، یا پہلے سے اس کو معلوم تھا کہ یہاں پر اللہ کے دین کی اس طرح سے کوئی مجلس چل رہی ہے تو میں چلتا ہوں، ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں، وہاں جا کے بیٹھوں گا، کچھ سیکھوں گا، سکھاؤں گا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اللہ یہ تو آیا کسی کے لیے اور آ کر بیٹھ گیا. اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے خوش بختوں کی مجلس ہے، اس میں بدبخت موجود نہیں ہو سکتے. دوسرے بھی سارے جنت میں تو انشاءاللہ یہ بھی جنت.
تو ہمیں میرے محترم بھائی اپنے جو ہے اپنے اہداف کو سب سے پہلے زندگی میں متعین کرنا چاہیے. یاد رکھیں جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت موجود نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ میں یعنی جہنم میں جھگڑا ہوا. جہنم نے کہا میرے اندر سرکش اور متکبر انسان ہوں گے. یہ کیا متکبر کون ہے بھائی؟ اپنے لباس کی بنیاد پر، اپنی گاڑی کی بنیاد پر، اپنے کھانوں کی بنیاد پر، اپنے گھر مکان دکان کی بنیاد پر، اپنے بینک بیلنس کی بنیاد پر، دنیاوی مرتبے اور مقام کی بنیاد پر میں اگر کسی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دوں، اپنی فکر کرنی چاہیے. مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے ہر صورت میں، لازمی طور پر دیکھنا چاہیے. آج اللہ کے نزدیک میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو فقیر مسلمان ہے، فقیر مسلمان آج اسلام کے لیے سب کچھ اپنا چھوڑ دینے والا، قربانیاں دینے والا، اللہ کے دین کے لیے اللہ پر اپنے آپ کو وقف کرنے والا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے کوششیں کرنے والا، بظاہر دنیا میں کچھ بھی یہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں تم معزز سمجھتے ہو وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے تو یہ ایک آدمی سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. کیا فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جنت اور جہنم میں جھگڑا ہو. جہنم کہہ رہی کہ میرے اندر سرکش اور متکبر انسان ہوں گے، اور جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہوں گے، کمزور اور مسکین لوگ ہوں گے. چنانچہ اللہ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا. جنت سے کہا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، جس پر بھی چاہوں گا رحم کروں گا. اور دوزخ سے کہا جہنم تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا عذاب کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً قیامت والے دن بڑا موٹا تازہ بظاہر بڑا آدمی دکھائی دینے والا کوئی شخص، بڑا آدمی جس کو ہم دنیا میں بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کر بندے کے دل میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اللہ کے حضور لایا جائے گا اور اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. یعنی اس کی اللہ رب العزت کے نزدیک کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اور دوسری طرف کون سے لوگ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور طرح کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان میں مٹی پڑی ہوئی، خاک آلود، ان کا لباس خاک آلود. ہم تو ایسے لوگوں کو قریب بھی نہیں بیٹھنے دینا چاہتے نا، لیکن اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑنے والے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت اور اس کے لیے محنت کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ جنہیں دروازوں سے دھکیل دیا جاتا. یہ کون لوگ ہیں جن کو دروازوں سے دھکیل دیا جاتا ہے، اندر داخل ہونے نہیں دیا جاتا. ان کو کہا جاتا ہے کہ ساتھ مصروف ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ ابھی صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر آنا دوبارہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر یہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. یعنی قسم کھا کے اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ کی قسم اس طرح سے ہوگا تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی طرح سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے محترم بھائی کام کاج سے کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، کاروبار بزنس سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. یہ جو ضروریات زندگی ہیں یہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ منسلک کی ہیں، ہمارے ساتھ منسلک کی ہیں. یاد رکھ لیجیے اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے، بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن میں اگر اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے لازمی طور پر زندگی میں اپنی ترجیحات کا درست تعین کرنا چاہیے، اپنے اہداف کو درست طور پر متعین کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے بطور مسلمان کہ میں اس دنیا میں عارضی طور پر آیا ہوں. ایک دن آئے گا کہ جب میں اس دنیا کا حصہ نہیں ہوں گا، اور اس کے بعد اگلا جو دور شروع ہوگا وہ ہمیشگی کا دور ہے، جہاں پر میں نے ہمیشہ رہنا ہے. جو کچھ دنیا میں کر لوں گا اس کا صلہ میں اس کے بعد پاؤں گا. تو اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جتنی زندگی دی ہے وہ ساری اسلام والی ہو، وہ ساری ایمان والی ہو، وہ ساری دین والی ہو. ہم ایک ایک لمحہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بسر کریں. ہم اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کو ہر جگہ دیں، ہر چیز میں جگہ دیں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنے گھر بار میں.
اپنے خاندان میں، اپنی ترجیحات میں اللہ رب العزت کو پہلے نمبر پر رکھنے والا اللہ ہمیں بنا دے۔ اللہ نے زندہ رکھا ہے تو اسلام پر، اور اللہ جب موت عطا فرمائے تو وہ شہادت کی ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا